بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے اور صحت مند ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا اگلا لیکچر ہے وہ تحریک عباسی جو ہم نے پڑھی پیچھے اور اس کی کامیابی کے اسباب، اس کے تاریخ اسلام پر کیا اثرات اور نتائج مرتب ہوئے، اس کا تجزیہ کریں گے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ لاسٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا۔ پوائنٹ وائز اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو اس میں سب سے پہلا جو عنوان آتا ہے، سب ٹائٹل، وہ ہے عباسی خلافت کا قیام۔ ظاہر ہے یہ جو تحریک تھی، تحریک عباسیہ، اس کا بنیادی مقصد اقتدار کا حصول تھا۔ مختلف حربے استعمال کیے گئے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے۔ بنو امیہ کے خلاف ایک بھرپور پروپیگنڈا مہم چلائی گئی اور بالآخر یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ مروان ثانی کے دور میں، مروان ثانی جو آخری خلیفہ تھا، کل تقریباً یہ 90 برس تک بنو امیہ برسر اقتدار رہا اور یہ تمام عالم اسلام کا سینٹرل پوائنٹ تھا۔ اور ان کی جو خلافت تھی، بنیادی طور پر تو یہ بادشاہت ہی تھی، تو اس میں جو زیادہ ڈومینیٹنگ فیکٹر تھا وہ عربوں کا اور عربی تہذیب کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے۔ جب خلافت عباسیہ قائم ہوئی اور تحریک عباسی کامیاب ہوئی تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ اس نے ہمارے اس مسلم سیاست کو بھی اور معاشرے کو بھی ایک نیا رخ اور نیا موڑ دیا۔ آگے چلتے ہیں تو ایک اور اہم بات ہمارے سامنے سے گزرتی ہے اس کے نتائج اور اثرات کے حوالے سے، وہ ہے کہ فاطمیوں اور علویوں کا دور آزمائش شروع ہوا۔ ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں ان کو دبانے کے لیے، جیسے ہم نے پورے اس تحریک کے پس منظر میں بھی پڑھا کہ بیسیکلی یہ تحریک ہاشمی تحریک تھی اور اس کا مقصد خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم کرنا تھا۔ لیکن یہ تحریک جو ہے ہاشمیوں سے بنو عباس میں جب منتقل ہوئی تو بڑی خاموشی سے یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا کہ کامیابی کی صورت میں اقتدار عباسیوں کو ہی ملے گا، لیکن بظاہر یہ پروپیگنڈا عوام الناس میں یہ جاری رکھا گیا کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بنو ہاشم ہی برسر اقتدار آئیں گے۔ اور جب آخر میں اس تحریک کی کامیابی کے امکانات بہت واضح اور روشن ہو گئے، حتیٰ کہ 130 ہجری میں جب ذی الحج کا مہینہ تھا اور بہت سارے اکابرین اہل بیت اور بنو ہاشم جو تھے وہ مکہ معظمہ میں موجود تھے حج کی غرض سے، تو اس وقت جب مسئلہ خلافت کے حوالے سے بحث و تمیز ہوئی تو خود ابو جعفر منصور نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر اس تحریک کو کامیابی ملتی ہے تو خلافت جو ہے وہ خاندان علی میں کرم اللہ وجہہ میں منتقل کر دی جائے گی۔ اور باقاعدہ طور پر علویوں میں اس حوالے سے جو بیعت کی گئی وہ امام محمد بن عبداللہ، جن کا معروف نام نفس زکیہ، جس کے بارے میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے بھی، کہ جنہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا ابو جعفر منصور کے دور میں، ان کے ہاتھ پر، ان کی ذات پر اتفاق بھی کر لیا گیا تھا۔ لیکن جب یہ تحریک کامیاب ہوئی تو عباسیوں نے اپنے تمام وعدوں کے برعکس اپنے خلافت کو اپنے خاندان میں ہی رکھا اور یہ جو علوی اور فاطمی عناصر تھے ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اور جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنا سب سے بڑا رقیب ہی انہی لوگوں کو سمجھا اور ان کو کچلنے کے لیے اور دبانے کے لیے باقاعدہ تشدد بھی کیا گیا اور ان کی سرزنش بھی کی گئی، اور اس طریقے سے فاطمیوں اور علویوں کے لیے مصائب کا، تکالیف کا ایک اور دور شروع ہو گیا۔ اس دور میں بے تحاشا خون بہایا گیا، آل فاطمہ کا بھی اور علویوں کا بھی۔
اس کے بعد جو اگلا اس حوالے سے اہم واقعہ ہے وہ بنو امیہ کا قتل عام تھا۔ دعوے دار تو یہ لوگ عباسی لوگ جو تھے یہ اس بات کے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مطابق اپنی خلافت کو قائم کریں گے، اسلامی اصولوں کے مطابق چلیں گے، لیکن جب یہ لوگ کامیاب ہوئے تو انہوں نے نہ صرف علویوں اور فاطمیوں کے خلاف بلکہ بنو امیہ کے خلاف بھی بے تحاشا انتقامی کارروائیاں کی۔ قتل عام کا ایک ایسا انہوں نے بازار گرم کیا اور لاکھوں عرب لوگوں کو بے دریغ قتل کیا۔ اس حوالے سے جو خاص طور پر نمایاں نام ہمیں نظر آتا ہے تاریخ کے صفحات میں وہ ابو مسلم خراسانی اور ساتھ میں قحطبہ شیبانی، یہ دونوں عباسی دائی تھے، یہ بڑے پیش تھے عربوں کے قتل عام میں۔ صفا جو پہلا خلیفہ تھا ابو عبداللہ صفا بنو عباس کا، اس کے چچا عبداللہ نے اس اپنی صفاقی کی بڑی بدترین مثال پیش کی۔ اس نے یہ کیا کہ 90 کے قریب بنو امیہ کے شہزادے تھے، ان کو امان کا وعدہ دیا، لیکن اپنے وعدے سے انحراف کرتے ہوئے ان کو قتل کرا دیا۔ ان لوگوں نے ان کی سسکتی ہوئی جو تڑپتی ہوئی لاشیں تھیں ان کے اوپر جو ہے نمدے اور وہ دسترخوان بچھا کر کھانے کھائے، یعنی یہ ایک انتہائی بدترین مثال ہمیں نظر آتی ہے انتقام کی، جس کے اسلام کے قوانین میں بھی اور اسلامی اصولوں میں بھی کسی طور پر اجازت نہیں ہے۔ صرف ابو مسلم خراسانی نے ان لاکھوں مسلمانوں کو قتل عام کیا ان کا، جس پر ان کو ذرا سا شک بھی تھا کہ یہ لوگ بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یہ ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ بہت سارے بنو امیہ کے خاندان کے لوگ دور دراز کے علاقوں میں چھپ گئے، پناہ گزین ہوئے۔ کچھ شہزادے، ان میں خاص طور پہ ایک شہزادہ تھا عبد الرحمن، وہ بھاگ کر اسپین چلا گیا تاکہ اپنی جان بچا سکیں اور ان لوگوں کے انتقام سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، اور بہت سارے ان کے شہزادے اور شاہی خاندان کے جو افراد تھے وہ اپنی شناخت تک کھو بیٹھے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک جو پازیٹیو پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں بنو امیہ کی دور حکومت میں نظر نہیں آتا اور بنو عباس کی دور حکومت میں نظر آتا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے جو نو مسلم تھے اور موالی تھے ان لوگوں کو زیادہ حوصلہ افزائی کی، ان لوگوں کو آگے انتظامی عہدوں پر لے کر آئے۔ بنو امیہ دور میں افریقہ کے بربر بالآخر عربوں کی تہذیب کو اپنانے اور ان کے ساتھ مل کر اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ چنانچہ طارق بن زیاد، آپ کو اگر پچھلا ٹینیور یاد ہو تو وہ اندلس کا فاتح بنا، جبکہ اس کے برعکس یہ جو ادھر ایرانی اور خراسانی تھے یہ لوگ اپنی تاریخ پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے، اور ان کے اور عربوں کے درمیان ایک طرح سے چپکلش تھی جو کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، اور ان دونوں عناصر کے درمیان، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عربوں اور عجمیوں کے درمیان مفاہمت کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی۔ بنو عباس نے اپنی جو حکومت قائم کی تھی وہ انہی عجمیوں اور موالیوں کی مدد سے قائم کی، اور پھر ان لوگوں نے کامیاب ہونے کے بعد انہی نو مسلموں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ بنو عباس کے دور میں ایرانی تہذیب اور ایرانی ثقافت کا عروج ہے۔ جیسے ہم نے پوری تحریک میں پڑھا کہ عجمی عنصر بڑا غالب تھا، ڈومینیٹنگ فیکٹر کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ ان عباسی خلفاء نے اپنے وزراء کے چناؤ میں اور اہم جو انتظامی عہدے تھے اس میں خراسانی اور ایرانیوں کو سبقت دی۔ پہلا عباسی جو وزیر ابو سلمہ خلال تھا وہ ایرانی تھا، اور آل برامکا کا عروج ہم اس کے دور میں آگے چل کے پڑھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے زبردست تعلیمی خدمات سر انجام دی۔ مطلب ان شارٹ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ عباسی دور میں ایران اور ایرانیت جو تھی وہ حکومتی قالب میں دوبارہ لوٹ آئی۔ ایرانی لباس، ان کا طرز رہائش، ان کا دربار، ان کا جو زبان، یہ سب چیزیں
پھر اس کے بعد ایک اور اہم بات جو ہے وہ ہمیں بنو عباس کے دور حکومت میں نظر آتی ہے، اور جس کو ہم آگے چل کر ڈیٹیل میں اسٹڈی بھی کریں گے، کہ ان کے دور حکومت میں بہت زیادہ نئے فرقے اور فتنے ظاہر ہوئے۔ بہت سارے لوگوں نے دعویٰ نبوت اور دعویٰ خدائی بھی کیا، اور نئے فرقے جیسے معتزلہ ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سے جو اسلام میں بہت سارے فرقوں کے حوالے سے آج ہم صورتحال دیکھتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر کا وجود جو ہے انہی کے دور میں ہوا۔ عباسی عہد میں مختلف قبیلوں اور ملکوں کی تہذیب کا جب امتزاج ہوا، منگل اینڈ مکس ہوئے وہ لوگ، اور خاص طور پر ان عباسی خلفاء نے فلسفہ اور سیکولر سوچ پر مبنی علم کو فروغ دیا، تو بہت ساری ایسی تحریکوں نے جنم دیا جس نے مسلمانوں کے اندر فکری اور مذہبی انتشار پیدا کیا اور ان کے عقائد کو سپوائل کیا۔ اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ اگر ہم دیکھیں گے، بلکہ آگے چل کے جب پڑھیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو آتا ہے وہ فتنہ خلق قرآن، پھر اعتزال، یونانی فلسفہ، فلسفہ اشرافیہ، فتنہ باطنیہ۔ یہ تمام عقائد اور نظریات ایسے تھے جنہوں نے عجیب بے چینی اور اضطراب معاشرے میں پیدا کر دیا، حتیٰ کہ بہت بڑے بڑے علماء اس وقت کے تھے، جن میں امام مالک جنہوں نے موطا لکھی کتاب، امام ابو حنیفہ، ان کو بھی نہ صرف کوڑے لگوائے گئے بلکہ ان سے باز پرس اور ان پر تشدد کیا گیا، اور یہی جو فکری انتشار تھا اور فرقہ پرستی تھی، اسی بدولت ہمیں ایسے نام نظر آتے ہیں جیسے حسن بن صباح اور نصیر الدین طوسی وغیرہ۔ ایک اور اہم بات جو آپ ذہن میں رکھیے گا پورا بنو عباس کا دور پڑھتے وقت، کہ ان لوگوں نے اپنی خلافت کو مذہبی تقدس کا لبادہ اڑایا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے ناطے سے امت کے سبھی طبقوں اور فرقوں میں اپنے لیے سیاسی نہیں بلکہ مذہبی رہنما ہونے کے عقیدے کو بھی انہوں نے رواج دیا۔ اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ کام کیا وہ ابو جعفر منصور نے کیا، اور واضح طور پر انہوں نے عوام میں پروپیگنڈا کیا کہ ہم معمور من اللہ ہیں، اور ہم زمین پر اللہ کا سایہ ہیں، اور ہم ہی جو ہیں سب سے بہترین حقدار ہیں جو کہ اب تک اس منبر پر آ کر بیٹھے ہیں۔ اب اس تصور کا یہ جو تصور یا کانسیپٹ تھا، اس کا ایک فائدہ بہرحال یہ ہوا کہ امت کی وحدت اور اسلام کی مرکزیت کا تصور مسلمانوں کے دلوں میں بڑا پختہ ہو گیا، اور جتنے بھی اس دور میں چھوٹے بڑے آزاد خود مختار ریاستیں جن کے بارے میں آگے چل کر آپ پڑھیں گے آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ان کے حکمران بھی باوجود اپنی داخلی خود مختاری کے خلیفہ بغداد سے حکومت کا پروانہ لینا ضروری سمجھتے تھے۔ پھر ایک اور اہم جو پوائنٹ ہے ان کے نتائج اور اثرات کے حوالے سے، وہ ان کے دور میں علم و فنون کی ترقی، اس میں طب، کیمسٹری، فزکس، فلسفہ، موسیقی، آلات موسیقی، فنون لطیفہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا اس کو جوڑ دیں تو صنعت و حرفت وغیرہ ہر شعبے میں جو ترقی تھی اس نے اپنی انتہاؤں کو چھو لیا۔ علماء اسلام نے فقہ اور حدیث کے میدان میں بھی بہت شاندار کارنامے سر انجام دیے، اگرچہ انہوں نے بذات خود مذہبی علوم کی ترقی اور ترویج کے حوالے سے کوئی اپنی دلچسپی یا کردار ادا نہیں کیا، لیکن ان کو خوش قسمتی سے ان کے دور میں ایسے علماء دین موجود تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری جیسے، کہ جنہوں نے ان کے دور میں شاندار
بچوں اس دور میں اتنی زیادہ علمی ترقی کے حوالے سے کام ہوا کہ یہ جو دور ہے اپنے علوم و فنون کی ترقی کی وجہ سے بہت زیادہ نمایاں شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ اسلامی علوم کو، بلکہ ان لوگوں نے دوسری زبانوں سے کتب منگوا کر، خاص طور پر ہندی، سریانی اور یونانی کتب بھی منگوائیں اور ان کے ترجمے کیے۔ ان کی انہی علمی سرگرمیوں کی وجہ سے بغداد جو ہے وہ عروس البلاد کہلایا۔ یہاں پر اس وقت کی عظیم الشان یونیورسٹیاں قائم کی گئیں اور عظیم استاد اور مختلف علوم کے ماہرین جو تھے وہ انہوں نے اس عباسی دور کی شہرت کو بہت دوام بخشا۔ پھر اس کے بعد اس کے نتائج اور اثرات کے حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہوئے جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہمارا بڑا دلچسپ ہے کہ اگرچہ ان کے دور میں علوم و فنون نے بہت زیادہ ترقی کی، اپنے پایۂ کمال تک پہنچے تمام علوم، لیکن یہ ان کے دور میں فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ اس کے برعکس بنو امیہ کا دور فتوحات اور کامیابیوں کا دور تھا۔ ہم نے پڑھا کہ جیسے یورپ، افریقہ، ہندوستان، ترکستان، روس، چین کی حکومتیں، یہ کوئی بھی مسلمان مجاہدین اور بنو امیہ کی فوج کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم دیکھتے ہیں ایک طرف سندھ، دوسری طرف اسپین اور ایشیا کوچک تک اسلام جو ہے یا بنو امیہ کی حکومت جو ہے اس کی سلطنت کی حدود قائم ہو گئی۔ جبکہ اگر ہم بنو عباس کی خلافت کا دور دیکھیں تو ان کے دور میں وہ وسعت اور وہ حدود قائم نہ رہیں۔ بہت سارے دور دراز کے علاقے جو تھے ان میں سے کچھ کو تو انہوں نے خود ایسے لوگ مقرر کیے دور دراز کے علاقوں میں جنہوں نے وہاں جا کر اپنی حکومتیں قائم کی اور وہ مکمل طور پر خود مختار ہو گئے، جیسے سلطنت طاہریہ ہو گئی یا غلبیہ ہو گئی، جس کے بارے میں ہم آگے چل کر پڑھیں گے۔ پھر اس کے علاوہ مصر کے علاوہ تمام افریقہ اور ہندوستان کے جتنے بھی مقبوضات تھے وہ بغداد سے کٹے رہے، اور یہ براہ راست ان کے کنٹرول میں نہیں رہے تھے۔ اور دوسری جانب جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ایک بنو امیہ کا شہزادہ تھا عبد الرحمن الداخل، وہ جان بچا کر افریقہ سے ہوتا ہوا اسپین چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے بنو امیہ کی حکومت کی داغ بیٹھ ڈالی، جو وہاں پر بھی تقریباً 500 برس قائم رہی۔ یعنی ادھر بغداد میں بنو عباس کا دور حکومت تھا، جبکہ اس کے بالکل متوازی اسپین میں بنو امیہ کی حکومت عبد الرحمن الداخل نے قائم کی۔ آخر میں اس ٹاپک کے اختتام میں ایک جو پوائنٹ درج ہے وہ ہے خود مختار ریاستوں کا قیام۔ بنو امیہ کے دور حکومت کے برعکس بہت سارے علاقے جو تھے، جیسے ہم نے اس سے پہلے پوائنٹ میں پڑھا، یہ اسی سے کوریلیٹ کرتا ہوا پوائنٹ ہے، تو بہت سارے علاقے خود مختار ہو گئے تھے، اور بالکل عین بنو عباس کی حکومت کا جو عروج کا زمانہ ہے ہارون اور مامون کا، اس میں ہی بہت ساری خود مختار ریاستیں کام کر رہی تھیں۔ ان کے دور میں جو ہے آل طاہریہ، خوارزم شاہیہ، غزنویہ، آل بوی، آل ہمدان، اغلبیہ، زیادیہ، سلجوق، سلاجقہ، زنگی خاندان، ایوبیہ خاندان، یہ بہت سارے انہوں نے اپنی اپنی جگہ علوم و فنون کی ترویج کے حوالے سے بھی بہت کام کیا، اور جو صنعت اور زراعت کی ترقی کے حوالے سے بھی بہت کام کیا۔ خاص طور پر سلجوقی جو ہے وہ اس حوالے سے بڑے نامور رہے۔ آخر کے جو بنو عباس کے خلفاء جو ہیں وہ ہمیں ان خود مختار ریاستوں کے ہاتھوں میں پپٹس بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی حکومت کے زوال میں جو تقریباً 500 برس سے 508 برس عام طور پر اس کا عرصہ شمار کیا جاتا ہے بنو عباس کا، تو اس کے ذوف